انسانی تاریخ کے حساب سے تیز ترین سواری کیا ہو سکتی ہے؟ گھوڑے، موٹر سائیکل، گاڑی یا ہوائی جہاز؟ لیکن آج سے 14 سال قبل ایک ایسی سواری بھی موجود تھی جس کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس تیز ترین سواری کا نام براق تھا۔ وہ سواری جس پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پر گئے، اور آپ کی خصوصیات کیا تھی کہ ماڈرن دور یعنی سائنسی علوم سے ایکسپلین کرنا تھا ممکن ہے۔ واقعہ معراج انسانی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جس کی تفصیلات اور انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھوں سے مختلف معجزات ظاہر کیے، اور ہر نبی کو اپنے زمانے کے مطابق معجزات سے نوازا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق و باطل واضح ہو جائے۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جادو اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں کو زندہ کر دینے کی قدرت سے فیضیاب کیا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے تو اللہ کو معلوم تھا کہ آخری امت کے لوگ چاند پر قدم رکھیں گے، لہٰذا اللہ نے اپنے محبوب کو ٹائم اور اسپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکال کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا تھا۔ واقعہ معراج ہجرت کے کچھ عرصے پہلے پیش آیا اور یہ 27 رجب کی شب کا واقعہ تھا۔ ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس نے میرا سینہ چیرا، پھر میرا دل کو نکال کر غسل دیا اور اسے دوبارہ رکھ دیا، پھر ایک سواری لائے جس کا رنگ سفید تھا، اسے ابراہ کہا جاتا تھا، بس مجھے اس پر سوار کیا۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے تو براق سے نیچے اترے اور مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ مسجد میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پیدا ہونے والے تمام انبیاء کرام آپ کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور تمام نبیوں کی امامت کی اور نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ دوبارہ براق پر سوار ہو کر آسمانی سفر پر روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر 7 آسمان کا سفر کیا جہاں کچھ انبیاء کرام سے دوبارہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو جنت اور جہنم کے کچھ منظر دکھائے، اور پھر آپ اس سفر میں کائنات کے آخری حد سے بھی بآخر سدرۃ المنتہا تک پہنچے جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ امت محمدیہ کے لیے روزانہ 5 نمازیں فرض کی گئی، شرک کے سوا تمام گناہوں کی معافی کا امکان بتایا گیا، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آپ کو تعلیم فرمائی گئی۔ اس سفر کی واپسی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر پہنچے تو آپ کے وضو کا پانی ابھی تک آپ کے جسم مبارک سے ٹپک رہا تھا۔ معراج کے اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کی سورہ اسراء میں یوں بیان کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا۔ معراج کے اس عظیم الشان سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوئے اسے براق کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ براق کیا تھا؟ کیا یہ کوئی مرہوم تھی جو اس دنیا میں پائی جاتی ہے؟ علماء مفسرین کے مطابق براق دراصل لفظ برق سے نکلا ہے۔ برق چمک کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے جو چیز پیش کی گئی تھی وہ انتہائی سفید اور چمکدار اور روشن تھی، جس سے اس کا نام براق پڑ گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ براق کو برق کس لیے کہا جاتا ہے کہ بجلی کی چمک کی مانند اس گرفتار تھی۔ روایت میں ہے کہ جہاں اس کی حد نگاہ بڑھتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ انسانی ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں کیا، جبکہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ بغیر کسی سواری کے آپ کو سفر کے تمام مراحل طے کروا دیتا
علماء نے لکھا ہے کہ معراج کے سفر میں سواری کے چناؤ میں بڑی حکمت ہے۔ حالانکہ اللہ اس بات پر بھی قادر تھا کہ اپنے نبی کے لیے زمین کو سکیڑ دیتا، لیکن اللہ نے سواری کا انتظام اس لیے کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو ان سے مانسونیت ہو، کیونکہ بادشاہ جب اپنے مقربین کو اپنے دربار میں بلاتا ہے تو اس کے لیے سواری روانہ کرتا ہے۔ کچھ علماء کو ایک جنتی جانور بتاتے ہیں جو خصوصاً معراج کی رات کو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے اس زمین پر اتارا گیا۔ واقعہ معراج اللہ کا حیرت انگیز معجزہ تھا۔ جس طرح سے ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، اسی طرح سے معراج کے سفر کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ لیکن جدید فزکس میں انسائٹس کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر کوئی شخص ایک ایسی سواری میں سفر کر رہا ہے جس کی رفتار لائٹ کے برابر ہو تو اس کے لیے وقت رک جائے گا، اور جب وہ 20 سالوں بعد اس زمین پر واپس آئے گا تو یہاں کچھ ہی سیکنڈ گزرے ہوں گے۔ لہٰذا براق کی رفتار بھی روشنی یعنی برق کی رفتار کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے سواری کا نام براق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اس رفتار سے سفر معراج کرنے کے بعد واپس تشریف لائے تو وقت بالکل نہیں گزرا تھا، اور آپ نے کئی سالوں کا سفر چند لمحوں میں ہی طے کر لیا تھا۔ سبحان اللہ! جیسے آج 21ویں صدی کے سائنس ٹائم ڈیوریشن کی تسلیم کرتی ہے، لیکن آج بھی انسان اسپیس ٹیکنالوجی میں اتنا آگے نہیں بڑھا کہ ہر سوال کا جواب سائنس کی بنیادوں پر دے سکے۔ واقعہ معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک دائمی معجزہ ہے، جس کی حقانیت اور سچائی نئے نئے سائنسی کشافات کے ساتھ واضح ہوتی جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔